السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ابتدا سے لے کر اب تک نعت مصطفیٰ اور ایک مختصر سی تقریر سماعت فرمائے، اور یہ شادی خانہ آبادی کے تعلق سے محفل پاک کا انعقاد ہے، اور یہ مہینہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کے تعلق سے ہے۔ اس لیے میں نے وہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ شادی نہ ہوتی، نہ یہ شامیانہ ہوتا، نہ جلسہ ہوتا، نہ میں آتے، نہ آپ بلاتے۔ جب کچھ ہوتا ہی نہیں تو یہ سب ہوتا کیسے؟ تو آئیے ایک بار اور نبی کی بارگاہ میں درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اب ذرا آیت کریمہ کی طرف آپ کو لے چلوں۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وما ارسلناک، اس کا معنی ہوا ہے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ اب یہاں آدمی سکتے میں پڑے گا، قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ وما، ماں کے معنی ہوتے ہیں نہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، تو وما ارسلنا کا ارسلا کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ تو آدمی پریشان تھا کہ قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، پر آئے مصطفیٰ آتے نہیں تو یہ دنیا نہیں چمکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آئے مصطفیٰ، اور قرآن میں اللہ کیوں کہتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں؟ تو آگے اللہ نے کہا الا رحمۃ للعالمین، مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے محبوب میں نے آپ کو ان کی طرح، ان کی طرح، اس کی طرح، ایسا ویسا نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس لیے پہلے انکار ہے کہ ایسا کوئی سوچ لے آدم کی طرح، شیش کی طرح، عیسیٰ کی طرح، موسیٰ کی طرح، تو نہیں، سب سے الگ بھیجا، اور سب کو نبوت و رسالت دی، اور سب کی امتی، اور ان کو نبی کہا، اور ہر نبی کے آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا، ابھی بچے نے کہا کہ اللہ کے نور سے میرے محبوب بنے، اور محبوب کے نور سے سارے انبیاء و مرسلین بنے، اور اسی نور سے سب چمکے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اس میں ایک شعر ہے کہ ہر سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا
اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، تو آپ بتائیے کہ چمک کوئی اجلا میں اجالے میں چمکتا ہے کہ اندھیرے میں چمکتا ہے؟ اندھیرے میں چمکتا ہے نا۔ اگر یہ ابھی ربیع الاول کے موقع سے جھالر لگاتے ہیں جو چھوٹا بلب ہے اور جلتا بجھتا ہے، اگر اس کو دن میں جلا دے تو اس کی کوئی چمک نظر آئے گی، اور وہی رات میں جلتا ہے تو کتنا سہانا لگتا ہے۔ تو چاند کہیں چلا نہیں جاتا، ستارے کہیں ختم نہیں ہو جاتے، رات میں ستارے مسکراتے ہیں، لیکن جب چمک سورج کی آ جاتی ہے تو وہ نظر نہیں آتے، معدوم ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اندھے شیشے میں ہمارے نبی چمک گئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اندھیرا ہے، لیکن سب چمک والے اجلوں میں کیسے چمکے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہر چمک اندھیرے میں نظر آتا ہے، اجالے میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ تو آپ اس کے تعلق سے حضور امین ملت، امین ملت، اس شعر کے تعلق سے غیر مقلد لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہوش میں لکھے تھے کہ بے ہوشی میں لکھے تھے؟ چمک والے اجلوں میں کیسے چمکیں گے؟ تو حضور امین ملت نے مناظرے میں جواب دیا تھا کہ نادان تمہیں معلوم نہیں ہے، جب آدم علیہ السلام کا ستارہ چمک رہا تھا اور جب آپ دنیا سے پردہ ہونے والے تھے تو اپنے بیٹے شیش کو بلا کر کہا کہ بیٹا، باپ کا کام تمہیں معلوم ہے، میرا کام تو یہی ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، دین اسلام کا پرچار کرنا۔ میں نے راتوں دن وہ کام کر دیا جو تیرے باپ نے کیا ہے، اسی روشنی میں، اسی چمک میں تم بھی اپنی چمک کو چمکانا، وہی کام تم بھی کرنا جو تیرا باپ کیا۔ زندہ باد، وہی کام کرنا جو تیرے باپ کا کام ہے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں نے نہیں ڈال دیا ہے، دیوار اٹھ گئی ہے، اب میں جا رہا ہوں، اب اسی مکان کو تیار کر دینا، چھت ڈال دینا، اس کی یعنی مرمت کر دینا، پلاسٹر کرا دینا۔ میرے دوستو، تو سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ذہن میں رکھیے حضرت شیش چمک رہے ہیں تو آدم کی روشنی میں چمک رہے ہیں۔ جو کام آدم نے کیا تھا وہی ناس پر یہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا، باپ کا کام تیرے سامنے ہے، باپ کا ارادہ تیرے سامنے ہے، تمہارے باپ کا جو کام اور مرضی ہے وہ تیرے سامنے ہے، اسی مرضی پر تم بھی کام کرنا، اسی میشن پر تم بھی کام کرنا، اسی ڈگر پر تم بھی چلنا، اسی راہ کو تو ہی اختیار کرنا، اسی کام کو تو کرنا جو تیرا باپ کر کے جا رہا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا سب چمک والے، شیش چمک والے تھے لیکن آدم کی چمک میں وہ چمکے، آدم کے کام پر وہ کام کیے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، اسحاق علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹا، میرا کام تیرے نگاہ کے سامنے ہے، کعبہ کے دیوار کو میں نے اٹھایا تھا، پتھر تو نے دیا تھا، اور اسی کام کے کرنے کے لیے نمرودیوں نے مجھے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کلمت الحق کی صدا بلند کرتا رہا۔ آپ کے انگارے اور اس کے شعلے ہمارے اس اعلان اور پرچار کو نہ روک سکا۔ تو بیٹا، تیرے باپ کا مشن تیرے سامنے ہے، باپ کا کام تیرے سامنے ہے، اسی کام پر تم بھی کام کرنا، اسی ڈگر پر تم بھی چلنا، اسی نگر پر میں تم بھی جانا، اسی راستے کو اختیار کر لینا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیے جانے کے بعد بیچ میں کئی عرصہ گزر گیا،
زمانہ تاریک ہو گیا، جہالت پھیل گئی، کفر و الہات کی آندھیاں چلنے لگی، باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرنے لگا، بیٹا اپنی ماں کو باپ کے مرنے کے بعد مکان اور جائیداد کی وراثت میں ماں کو بیٹا رکھ کر کے اس کے ساتھ اس کی عزت لوٹنے لگا کہ یہ باپ کی پراپرٹی ہے، جب باپ کی پراپرٹی کا میں وارث ہوں تو ماں بھی باپ کی پراپرٹی ہے، تو اس کا بھی وارث میں ہوں۔ تو ماں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، بہنیں سسک رہی تھی، بیٹیاں زمین میں دفن کی جا رہی تھی، ظلم کی آندھیاں چل رہی تھی، تاریکی پھیلا ہوا تھا، ہر طرف تاریکی تاریکی تھی۔ میرے مصطفیٰ آئے تو آپ اندھے شیشوں میں چمک رہے ہیں، کسی کی نہج پر نہیں، کسی کی راہ پر نہیں، کسی کی روشنی میں نہیں، کسی کے ڈگر پر نہیں، میرے مصطفیٰ چمک رہے ہیں تو اپنے نور سے چمک رہے ہیں جو نور اللہ نے عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو آپ یہ شعر سمجھ میں آیا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور ایک بات اور آپ کو میں بتا دوں، وہ بات یہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ یہ شعر اب سمجھا، نہیں تو میں بھی بھٹک رہا تھا۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اجلا میں کہیں چمک چمکا ہے، اگر اس کو چمکانا ہے تو اندھیرے میں لے جائیے، ہیرا کی پہچان کرنا ہے تو اندھیرے کمرے میں جائیے، لائٹ میں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا سب چمک والے، تو اب اس کا مطلب یہی سمجھ میں آیا کہ ہر ایک آنے والا نبی گزرنے والے نبی کے چمک میں چمکے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیے جانے کے بعد برسہ برس بیچ کا خلا باقی تھا، مکمل طور سے تاریکیاں پھیل گئی تھی، مکمل طور سے اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اور جہاں انسانیت سسک رہی تھی اور منوتا کا خون ہو رہا تھا، جہاں ظلم و تشدد کی بازاریں گرمی تھی، میرے مصطفیٰ آئے، ظلم کے بازو کو مروڑ کر بیٹیاں جو زندہ دفن کی جا رہی تھی، سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو تولد یعنی پیدا کر کے پرورش کر کے زمانے کو دکھا دیا کہ بیٹیاں دفن کرنے کی چیز نہیں ہے، بیٹیاں پیار کر کے پرورش کرنے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ آج چاہے جس مذہب کا ہو، بیٹی سے پیار کرتا ہے، پالتا ہے اور اس کی شادی کر دیتا ہے، خوش رہتا ہے باپ، لیکن اس دور میں ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر رہا ہے، اور اس سے پوچھو کہ کیوں دفن کر رہے ہو، تو باپ کہتا ہے میں کسی کا سسر بنوں اور کوئی میرا داماد، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، معاذ اللہ، اس لیے زمین میں دفن کر رہا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسا دوڑ رہا ہوگا، کیسا وقت رہا ہوگا کہ باپ اپنے ہاتھ سے گڈھا کھود رہا ہے، اور ایک ننھی سی بچی وہاں پر ہے، بچی اس کھودے ہوئے گڈھے کی مٹی سے کھیل رہی ہے، اسے کیا علم ہے کہ یہ گڈھا میرے لیے کھود رہا ہے، اس میں میرا باپ اپنی محبت کو اسی میں دفن کرے گا۔ بچی اس کھودی ہوئی مٹی سے کھیل رہی ہے، اسے پتہ نہیں ہے جب گڈھا تیار ہوتا ہے، باپ بیٹھ جاتا ہے تو بچی کی محبت دیکھو، باپ کے بدن پر، باپ کے پیشانی پر جب پسینہ دیکھتی ہے تو وہ ننھی سی بچی دوڑ کے جاتی ہے اور باپ کو اپنے یعنی دامن باپ کے پسینے کا پیشانی کا پسینہ پوچھتی ہے، پیٹھ کا پسینہ پوچھتی ہے، بابا تھک گئے ہو، پانی لا دو، پیاس لگی ہے، تب بھی ایک باپ کی مربت، باپ کی الفت، باپ کا پیار دفن ہو چکا تھا۔ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور یہ مربت دفن ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، پھر وہ باپ بیٹی کو اٹھایا، ڈال دیا اسے، ڈالا، بیٹی اندر سے باہر دیکھی ہوگی، جب باپ مٹی ڈالا ہوگا
بچی کتنی چیخی ہوگی، میرے باپ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ مٹی آخر بالآخر بچی تڑپتی رہی ہو، اس کے گھٹنے تک مٹی پہنچی، دان تک پہنچی، کمر تک پہنچی، بچی اس میں دبتی چلی گئی، آنکھوں میں آنسو، اپنی ماں کو پکاری ہوگی، باپ کو دہائی دی ہوگی، لیکن کیسا زمانہ تھا، کیسے سخت تھے، کیسی تاریخیاں تھی، کس طرح ظلمت تھا کہ ایک باپ مٹی ڈالتا جا رہا ہے، بچی کاندھے دب گئی مٹی میں، پھر اس کے بعد اس کے منہ تک مٹی آئی ہوگی، ناک تک آئی ہوگی، آنکھ تک گئی ہوگی، بچی جب اس میں دفن ہونے لگی تو بچی خاموش آواز میں دہائی دی ہوگی، پروردگار عالم کب تک کہ ہم بچیاں زمین میں دفن ہوں گے، کب تک کہ ظلم کی آندیاں چلے گی، پروردگار اس زمین پر کوئی ایسے محسن انسانیت کی ضرورت ہے جو آ کر بیٹی کا مقام بتا دے، بیٹی کا پیار بتا دے، ان کی آہ، ان بچیوں کی آواز جب گئی تو پروردگار عالم کی رحمت جھومی اور اپنا محبوب بھیج دیا۔ وہ محبوب آیا تو اسی پر اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور میں ایک بات پوچھوں آپ سے، آج جو ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، آج جو طرح طرح کی امراضیں چلی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سب اللہ کے ناشکرے بندے ہو گئے۔ آپ کہیں گے مولانا ہم کہاں ناشکری کر رہے ہیں؟ ناشکری تو چلتے پھرتے ہو رہی ہے۔ ذرا سا بخار آئی، کسی رشتہ دار کا فون آیا، ہلو ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ارے کئی روز سے بہت بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس سے کہہ رہے ہو جو کچھ نہیں کر پائے، اس سے بتا رہے ہو جو تمہارے بخار کے تعلق سے کچھ نہ کر پائے۔ ارے کہتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ کہتے تھے۔ اب ٹھنڈی آ رہی اور کوہرا پڑنے لگے، اب فون آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بہت ٹھنڈی ہے، بہت ٹھنڈی ہے، اور تیز دھوپ نکلنے لگے 15 دن، کہا ارے بہت تیز دھوپ ہے۔ اگر بارش ہونے لگے، کہا ارے سخت بارش ہو رہی ہے، کیا بتائیں۔ ابھی لاک ڈاؤن لگا ہے نا، کوئی آدمی بھوکا لیتا ہے، بولیے نا کوئی آدمی بھوکا سویا ہے، لیکن اب اس وقت یہی چل رہا ہے علاج، کیا بتائیں، لاک ڈاؤن میں برباد ہو گیا۔ لاک ڈاؤن نے کمر توڑ دیا، لاک ڈاؤن پریشان کر دیا۔ اب کھا رہا ہے عمدہ عمدہ کھانا، مرغا روز آ رہا ہے، مچھلی والا ہے تو واپس میں جائے، اور کہیں شادی پڑ جائے تو کپڑے ہیں پھر بھی نیا سوٹ، عورتیں بغیر نیا سوٹ کھائی پہن کے گئے رہے پھر دوبارہ جاؤ، تو وہ بھی آ رہا ہے، مکان بن رہا ہے، پلاسٹر ہو رہا ہے، گیل پینٹ ہو رہا ہے، لیکن لاک ڈاؤن نے کمر توڑ دیا۔ باہر نہ شکرا نہیں ہو رہا، اللہ اللہ، یہ ناشکری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو، ایوب علیہ السلام، ان کے پاس 40 باغات تھے، سنترا، سیب، انگور، 40 باغ، اور اللہ کے فضل سے 12 جوان بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12، اور 40,000 کی تعداد میں بکریاں تھیں، کتنے نوکر و غلام، ایک بہترین حویلی۔ اللہ 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 کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ بوروں سے کہاں امتحان لیتا ہے، وہ تو پھلوں سے لیتا ہے، وہ تو اپنوں سے لیتا ہے، نیککاروں سے لیتا ہے، بدکار کو چھوٹ دے دیتا ہے۔ چوری کرنے والا چور ڈکائی رات میں چھاکی جھوڑی میں بیٹھا ہے تو کہاں سانپ ملتا ہے، کہاں بچھو ڈنک مارتا ہے، لیکن ایک کسان کھیت سیچنے جاتا ہے، ادھر سے پکڑ کے آ رہا ہے، کیا وہ بچھو مارتے ہیں، شیشہ پاؤں کر گیا، لیکن وہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستوں، ظالموں کو اللہ چھوڑ دے دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیٹھے، ایک شخص آیا اور رونے لگا، کہا کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضور بہت بری خبر لے کے آیا ہوں۔
لیکن آپ کے چہرے پر سکن نہیں آیا۔ فرمایا بولو کیا خبر لے کے آئے ہو؟ کہا حضور اتنی تیز آندھی چلی ہے کہ 40 باغ کے تمام پیڑ گر گئے۔ 40 باغ کے تمام پیڑ گر گئے، برباد ہو گیا، لیکن آپ کے چہرے پر سکن نہ آیا، ہونٹ پہ مسکراہٹ ہے، اور جواب میں کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ابھی وہ خبر دے کے نکل رہا ہے کہ دوسرا آ گیا، اب وہ رونے لگا۔ کہا وہ تو خبر دے کے گیا، تو کہے رو رہا ہے؟ کہا حضور بہت بری خبر لایا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمام مال مویشی کشتی پر سوار کر کے ہم لوگ اس پار سے اس پار جا رہے تھے، لیکن اچانک طوفان آیا اور تمام کشتیاں پلٹ گئی، تمام بکریاں اور تمام مویشی یعنی دریا میں غرق ہو گئے۔ میرے ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے، کہا الحمدللہ، شکر ہے۔ بولو پھر اس کے بعد وہ نکل رہا ہے، تیسرا آ گیا، زارو قطار رونے لگا۔ کہا تو کہے رو رہا ہے؟ کہا حضور غضب ہو گیا۔ کہا بولو کیا ہوا؟ کہا برباد ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لوٹ گئے۔ کہا بتا کیا ہوا؟ کہا آپ کے 12 بیٹے دعوت کھانے گئے تھے، اور 12 بھائی ایک مکان کے چھت کے نیچے تھے، اچانک چھت گری اور 12 بیٹے دب کے مر گئے، شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ اللہ اللہ، 12 بیٹا ایک ساتھ۔ آپ کے آنکھوں سے 2-4 قطرے آنسو گرے، 2-4 قطرے آنسو گرے، لیکن آواز نہیں نکلی، آواز سے نہیں روئے، آنسو گر گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، چونکہ نہ باغ میرا ہے، نہ وہ مویشی میرے ہیں، نہ بیٹا میرا ہے، یہ سب تو امانت اللہ کی ہے، جب تک وہ چاہا میرے پاس رکھا اور جب چاہا بلا لیا، اس میں ہمارا کیا ہی تو امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا آیا، کہا حضور غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کا محل گر گیا، آپ کی کوٹھی گر گئی، اور اس کے بعد آپ کی تمام بیویاں اسی میں دب کر مر گئی، سوائے ایک رحمت کے، ایک بیوی رحمت ہے اس کا نام، سوائے اس کے سب مر گئی، وہ اس میں نہیں تھی۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد ایک بیماری لگی، آپ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ شیطان آبادی میں جا کر کہا اگر یہ آبادی میں رہیں گے تو ان کی بیماری سب کو لگ جائے گی۔ آبادی کے لوگوں نے کہا آپ نکل جائیے۔ آپ کی بیوی رحمت لے کر جنگل میں چلی گئی، اور وہاں بھی اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ بیوی آتی آبادی میں اور کسی کے یہاں کام کر کے کچھ کھانا پانی لے کر جاتی، پلا دیتی، کھلا دیتی، تو شیطان آدمی کے شکل میں آیا اور گاؤں والوں کو بگاڑ دیا۔ وہ بیماری کے پاس سے آ رہی ہے نا، ان کے ذریعے بیماری لگ جاتی ہے، ان کو بھی آنے نہ دو۔ اللہ اکبر۔ کئی دن گزر گیا اور پورے جسم کا گوشت کیڑوں نے کھا لیا۔ آیا ہے روایت میں کہ اگر کیڑے زمین پر گر جاتے تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اور رکھ لیتے۔ اللہ تیری روزی اس باڈی میں لکھا ہے، زمین پر کیا کھائے گا، مر جائے گا، ارے روزی چھوڑ کے ادھر بھاگ رہا ہے، اٹھا کر اپنے جسم میں رکھ لیتے، پورے جسم کا گوشت کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کی بیوی گئی، ایک بوڑھیا نے بلا کر کیا کام کر دو، عوض میں دوں گی کھانا۔ کام کر دی، کئی روز کی ہڈی کی طرح سوکھی روٹی دیا۔ آپ نے کہا نرم روٹی دے دو، کہا نہیں جاتی ہوگی نہیں، تو آپ چلی آئی تو اس کو پتھر پر پانی رکھ کے پیس کے تب پلائے۔ اللہ اللہ، اور شیطان نے آ کر چغلی بھی لگا کہ آپ کی بیوی نے چوری کیا ہے، اس لیے ان کا بال کاٹ لیا گیا ہے، یہاں تک کے راستے میں آ رہی تھی تو شیطان نے جھک کر ان کے کچھ بال کاٹ لیے تھے، وہی بال دکھایا
اور طرف دکھایا، ایوب علیہ السلام نے دیکھا، جانتے تھے، لیکن ایک واقعہ بننا تھا، آپ نے لے جا کر پتھر پر گھس کر پلایا، تو آپ نے کہا رحمت تیرے بال کیوں کٹے ہیں؟ میں نے کہا آئے گی تو 12 ڈنڈے ماریں گے، اور کسی روایت میں 100 ڈنڈے، کسی میں 7 ڈنڈے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیڑے زبان میں پکڑے، تب اللہ کی بارگاہ میں علیزہ پیش کیا، مولا پورا جسم کھا گیا، میں کچھ نہیں بولا، اب تو باڈی میں صرف زبان ہے جس سے اللہ 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 کہتا ہوں، اگر یہ زبان وہ کھا گئے تو تیرا نام لینے سے محروم رہ جاؤں گا، مولا زبان بچا دے، اتنا کہنا تھا۔ رحمت وہاں سے گئی تھی، حضرت جبریل آئے، زمین پر اپنا آشا مارے، چشمہ جاری ہو گیا، اور ایک آشا مارے آپ کا محل تیار ہو گیا، مویشی زندہ ہو گئے اور بکریاں زندہ ہو گئی، اسی طرح ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور آپ کو کہا اس چشمے میں غوطہ لگائے تو جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، مولانا صدر عالم نوری۔ اب بیوی پلٹ کر آئی تو دیکھتی ہے کہ جہاں میں لٹا کے گئی تھی جنگل تھا، یہ محل کیسا، اور میرا شوہر تو بیماری تھا جس میں گوشت نہیں تھے، یہ خوبصورت کون ہے، اچھے باڈی والے، اور ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، یہاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے، یہاں جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہا سنو اے خاتون، پردے میں ہو گئی، آپ پردہ، کہا آپ کون ہیں؟ میرے شوہر یہاں تھے، کہا یہاں تھے، کہا ہاں، کہا جیسے تھے ویسے ہی ہمیشہ تھے، کہا نہیں پہلے تو بہت تندرست تھے، کہا کیسے تھے؟ کہا آپ کی طرح، کہا کچھ نشانی بتاؤ، کہا دائیں جانب تیل کا داغ تھا، آپ نے کپڑا اٹھایا تو دیکھا، کہا میں ہی ہوں ایوب، اللہ نے دعا قبول فرما لی ہے، جا تم بھی چشمے میں غوطہ لگائی، شوہر کی خدمت کی وجہ سے وہ بھی ایسی لگ رہی تھی جیسے بیمار ہو، وہ بھی شفا پا گئی، اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا پیغمبر فرماتے ہیں اگر اللہ تم پر سختی اتارے، اگر تندرستی دے دے اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ جو رزق لے لیا ہے پھر اس کو دوبارہ عطا فرما دے گا۔ اگر صحت لے لیا ہے، بیمار ہے، اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ اور تندرستی عطا فرما دے گا، جو لیا ہے اس میں اور بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو پتہ ہی چلا ابھی تو رونا ہے لوگوں کا، اگر کسی سے کہو گے اس وقت بہت حالت خراب ہے، تندرستی ہے، بازار پہ آفت ہے، تو معلوم ہے وہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، جب آگے بڑھ جائیں گے، کہا جب کمائی تھی تو اکڑ کے چلتا تھا، یہ بھی دیکھو پکڑا کے چلاتا ہے، حالت خراب ہے یار، اپنا آئے بھائی کھولے ہو، اللہ نے تب دیا تھا، آج کچھ تندرستی دے دی تو اللہ کی بارگاہ میں رہو، شکر ادا کرو، دنیا والوں کے سامنے کہہ کے کیا ہوگا، وہ تمہارا مذاق اڑانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تم اپنے عیب کو خود کھول دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نیکوں سے کا امتحان لیتا ہے، دنیا جاؤ اپنے نبی کی بارگاہ میں آؤ، جب آپ ماں کے شکم میں تو تجارت پر گئے تھے، آپ کے والد حضرت عبداللہ پلٹ کر آئے، طبیعت بگڑ گئی مدینے میں آ کر، اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ جب ساتھی لوگ پلٹ کر مکہ آئے تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا میرا بیٹا عبداللہ، سب جھکائے ہوا، اب میں پوچھ رہا ہوں عبداللہ کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، ساری آنکھوں میں آنسو ہے، سب نے یہی کہا تھا، کیا بتاؤں راستے میں طبیعت بگڑ گئی، آپ کا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت عبد المطلب رونے لگے، آواز دی بہو بیٹی آمنہ، کیا تم اپنے شوہر عبداللہ کے انتظار میں ہو؟ کہاں ابو، میں اپنے شوہر عبداللہ کے انتظار میں ہوں، تیاری کر رہی ہو؟ کہاں تیاری کر رہی ہوں؟ تو آپ نے آواز دیا تھا آمنہ،
اب عبداللہ نہیں آئے گا، اب میرا بیٹا نہیں آئے گا، اب وہ دنیا میں نہیں رہا، انتقال کر گیا ہے۔ اور اتنا کہہ کر عبد المطلب رونے لگے تو میرے نبی کون مکہ کی والدہ محترمہ ارشاد فرماتی ہے بابا جان رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں آئے گا تو ان کی امانت میرے پیٹ میں ہے، یہ امانت میرے پیٹ میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہ آئے کہ باپ کا سایہ ہو گیا، اور جب دنیا میں آئے 6 مہینے کے ہوئے تو حضرت بی بی آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ میں مدینہ شریف جاؤں اپنے شوہر کے مزار پر، بیٹا محمد کو ساتھ لے کے جاؤں۔ اجازت مل گئی، ایک خادمہ ساتھ میں تھی، مدینہ گئی اور پلٹ کر مقام ابوا پہ آئی، طبیعت بگڑ گئی، خادمہ بہت کوشش کی لیکن انتقال کر گئی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ایک خاتون ہے اور 6 مہینے کا بچہ ہے، کوئی نہیں۔ آج اگر کسی کے ہاں مٹی ہوتی ہے تو اگر ماں مر گئی تو بیٹے کو باپ اپنے کلیجے میں لگاتا ہے، چچانی لے لیتی ہے، خالہ لے لیتی ہے، پھوپھی لے لیتی ہے، دادی لے لیتی ہے، نانی لے لیتی ہے، کوئی نہ کوئی لینے والی ہے۔ میرے آقا کریم ہے، اماں دنیا سے چلی گئی، آج نہ پھوپھی ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے، نہ خالہ ہے، کوئی نہیں، نہ ابا ہے، نہ دادا ہے، نہ خالو ہے، نہ پھوپا ہے، کوئی نہیں۔ جانے کا وقت ہوا تو حضرت آمنہ نے حضرت میرے آقا 6 مہینے کے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، آپ کچھ نہیں بول رہے، دیکھ رہے ہیں ٹک لگائے اماں کو، اور ایسے بولتی جا رہی ہے، سرکار دیکھتے جا رہے ہیں، جیسے روح نکل گئی اور زبان بند ہوئی تو میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ فرماتے ہیں صرف امی 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 امی۔ خادمہ اٹھی، آقا کو اٹھا لی اور ریتا ہٹا کر وہیں دفن کر کے لے کے چلی، کچھ دور آگے بڑھی تو میرے آقا کریم 6 مہینے کے تھے، ایک جھٹکا دیا، ہاتھ چھوڑا کے پھر بھاگے اور بھاگ کر آئے۔ آنے کے بعد ایک پتھر کا چٹان ہے، اس کو چمٹ کر رونے لگے، اور پھر وہی آواز ہے امی امی امی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ذرا اندازہ تو لگاؤ، میرے آقا کریم کو آنے کے لیے اس میں بھی ایک رات پوشیدہ تھا کہ اس زمانے میں مکہ کے اندر یتیموں کا کوئی مقام نہیں تھا، یتیموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یتیم کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، یتیم کو سماج میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، یتیم کو ساتھ بیٹھا کر کھلانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے مولا نے کہا میرا محبوب ہے جو کائنات کا دولہا ہے، تمام کائنات کا مالک و مختار ہے، وہاں یتیم نہیں در یتیم بنے گا۔ ان کی پہچان نہ باپ کی بنیاد پر، نہ ماں کی بنیاد پر، نہ خاندان کی بنیاد پر، بلکہ ان کی بنیاد پر اماں پہچانی جائے گی، ان کی وجہ سے ابا پہچانا جائے گا، ان کی وجہ سے دادا کی پہچان ہوگی، ان کی وجہ سے دادا ابا نہیں کائنات کی پہچان ہوگی، اور انہی کی وجہ سے دنیا میں رب فرماتا ہے ان کی وجہ سے میری پہچان ہوگی، ان کی وجہ سے لوگ مجھ کو جانیں گے، ساری خبریں تو ان کی وجہ سے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ خادمہ لے کر آقا کو مکہ شریف میں آئی، حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ میری بہو آمنہ کہاں ہے؟ آمنہ۔ خادمہ سب جھکا کر رونے لگے، کہا کیا بتاؤں، آمنہ اب دنیا میں نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب زارو قطار روئے، آگے بڑھ کر پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بازو پھیلا دیے، آقا بڑھے دادا کے سینے سے چمٹ گئے، رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھو سایہ کوئی نہیں رہے گا، 2 سال کے ہوئے تو دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ چچا ابو طالب انہوں نے اپنے کفالت میں رکھ لیا۔ اچانک بارش پڑی، مکہ کی زمینیں تپنے لگی، یتیم کا کوئی مقام نہیں، کھیتیاں جل گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، تو سارے مکہ کے کفاروں نے مل کر عبد
ابو طالب کے پاس پہنچے کہ آپ کے باپ دادا کعبہ کے متولی آپ بھی سردار ہیں، چل کر کے آپ دعا مانگیے تاکہ بارش ہو جائے۔ تو ابو طالب نے کہا آج میں نہیں، آج دعا میں نہیں مانگوں گا، میرا بھتیجا یتیم محمد مانگے گا۔ کفار مکہ کا جو مزاج تھا، کہا ایک یتیم اور وہ دعا مانگے گا، یتیم کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ ابو طالب نے کہا ہاں ہاں آج یتیم ہی مانگے گا۔ ابو طالب نے میرے آقا کو اٹھا کر مکہ یعنی کعبہ میں پہنچے اور دیوار میں چمٹا کر اور کھڑا کر کے آگے ہٹ گئے، اور جملہ یہ ہے ابو طالب نے کہا او گوری چمڑی والے، او روشن چہرے والے، او روشن چہرے والے، کالی زلف والے، ذرا دعا مانگ دو تاکہ آپ کی دعا سے بارش ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا کریم مسکرانے لگے، 2 سال کی عمر ہے، مسکرانے لگے، ننھے ننھے ہاتھوں کو آپ نے دعا کے لیے نہیں اٹھایا، اب ذرا اختیار مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیے، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے کہا چچا دعا مانگ دو، کہاں کا کس چیز کی؟ کہا بارش ہو جائے، مکہ جل رہا ہے، مکہ تپ رہا ہے، کھیتیاں ویران ہیں، جانور تڑپ رہے ہیں، ریگستان ہے، پانی کی سخت ضرورت ہے، کھجور کی کھیتیاں چلنے والی ہے، اب دعا مانگ دو۔ 2 سال کہیں میرے آقا اپنی ننھی انگلی کو اٹھایا، دعا نہیں مانگی، اٹھایا، آسمان پر یوں اشارہ کر دیا، سبحان اللہ، یوں اشارہ کیا، انگلی اٹھائی، اس طرح اشارہ کیا کہ آسمان صاف تھا، انگلی کا اشارہ کرنا تھا، جھوم کے بادل آیا اور چھا گیا، جھوم کے بادل آیا اور چھا گیا، اس طرح بارش ہوئی، اس طرح بارش ہوئی کہ جس کا مکان قریب میں تھا تمام کفار مکہ دیکھ رہے تھے، یہ یتیم سے ابو طالب دعا منگوا رہا ہے، کیا ان کی دعا قبول ہوگی؟ کیا ان کے دعا کرنے سے بارش ہوگی؟ کفار مکہ نے دیکھا دعا نہیں، اشارے سے بادل آ گیا، اشارہ کر کے یعنی بادل آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اور اس طرح بارش ہوئی کہ جس کا مکان قریب میں تھا تک تک کے دروازے تک پہنچتا ہے، بھیگ گیا، شرابور ہو گیا، اس طرح بھیگا پانی تک گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا صدر عالم نوری، پورا مکہ جل تھل ہو گیا۔ ابو طالب کو کہنا پڑا ذرا بند تو کرا دو، اللہ اللہ، ذرا بند تو کرا دو، کہنا پڑا ورنہ مکہ بہ جائے گا۔ اشارہ تھا میرے مصطفیٰ کا، ذرا بند تو کرا دو، یوں انگلی کیا تھا بارش شروع ہو گئی، پھر یوں انگلی کر دیا بارش بند ہو گئی، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا اختیار۔ اب اس دن سے مکے والوں نے جانا، یتیم سمجھتے تھے، یہ یتیم نہیں ہے، یہ تو سارے باپ والوں کا بھی سہارا ہے، باپ والوں کا بھی سہارا ہے، یتیم نہیں۔ ایک اکڑ تھی، اللہ نے نصیب میں جس کو لکھا ہی نہیں تھا، جانتا تو تھا لیکن ناک نے ماننے نہیں دیا۔ ابو جہل بھی جانتا لیکن یہی اس کے سامنے تھا کہ ناک کر جائے گی، وہ ماننے نہیں، یہ مسئلہ اس کے سامنے تھا۔ آج نہ شکرانہ بنو، اللہ کا شکر گزار بندہ بنو، تمام پریشانیاں بھاگ جائے گی، تمام پریشانیاں بھاگ جائے گی، رفع چکر ہو جائے گی، آرام میں رہو گے، لیکن آپ ہر قدم پر ناشکری ادا کرتے ہو، ہر قدم پر ناشکری ادا کرتے ہو۔ اللہ کا شکر لا بجا لاؤ، دینے والا وہ ہے، دلانے والا وہ ہے، پھر اس کو یاد نہیں کرتے، دنیا دار کو یاد کرتے ہو۔ اگر ایک پردھان ہو، ایک ودھائک ہو، ایک سانسد ہو، اگر بلا لے تو کتنی خوشی ہوتی، سانسد نے بلایا ہے،
अगर कहीं वो मंच पर है और मजमा में आप भी हैं और वो आपकी तरफ इशारा करेगा और बुला लो, ये निहाल हो जाएंगे। सांसद बुला रहा और बुला के मंच को बुला के बैठिए और एक फूल का हार डाल दे तो न पूछिए, फूले न समाएंगे। और वहां से उतर के आने के बाद अगर तन्हाई में ले जाके कुछ कान में कह दे तो पूरा इलाका डरेगा ना कि सांसद का आदमी हो गया, पूरा इलाका डरने लगेगा। नहीं, लेकिन ये दुनियादार है, इनकी बोली नहीं गोली है। एक मंच पर जाकर भाषण देता है तो हिंदू मुसलमान झगड़ा करा देता है, सिर्फ अपनी कुर्सी और पैसे के लिए, जेब भरने के लिए। और ये बेवकूफ है यहाँ का हिंदू मुसलमान जो इसके ललकारने पर लड़ जाता है। तो कभी इसका बेटा नहीं मारा गया, कभी ये नहीं मारा गया, वही मारा जाता है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। इन्हें हो क्या गया है, न तुम्हारे घर में वो रोटी पहुंचाएगा, न पानी पहुंचाएगा, न तुम्हारे बीमारी का इलाज कराएगा। कमाओगे तो तुम्हारे बच्चे खाएंगे वरना भूखे लेटेंगे। और उसके ललकारने पर उसका बेटा हवाई जहाज से चलता है, उसका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, उसके पास अमेरिका के बैंक में पैसा है, बाहर मुल्कों में पैसा जमा किया है, तुम्हें क्या दे रहा है? लेकिन अंधभक्ति, अंधी नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये तो हिंदुस्तान का मामला हो गया है। अरे वो क्या देगा? अपने काम से काम रखो, आपस में मोहब्बत रखो, कमाओ और खिलाओ अपने बच्चों को, खिलाओ। जितना कमाओगे उतने पाओगे। ये तो ये भोली नहीं है, इसकी गोली है। वो तो मरवाने आता है। आपको मरवा दिया, मुझको मरवा दिया, उसको मरवा दिया। ऐसों क्या क्या देगा? अपने बाजू की ताकत से कमाओगे तब खाओगे, अपने बाजू को चलाओगे तो खाओगे, अक्ल लगाओगे तो खाओगे। वो तुम्हें कुछ नहीं देगा और उसके कहने पर लड़ो मत। तो अब ये कहना है कि आज सबकी आस बिहार में लगी है, नहीं बिहार में लगे, क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। न उसके चाहने से होगा न मेरे चाहने से। जी बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें भी राज है। सुना हूँ कि शायद फिल्म वही आ रही है, तो अरे वही आए, क़यामत का आए जी, वही होगा। उसमें राज है अल्लाह का। बिल्कुल। जब तक कि नमरूद जुल्म के हद को पार नहीं किया, पकड़ा नहीं गया। जी शद्दाद जब तक कि जुल्म के हदूद को पार नहीं किया, पकड़ा नहीं गया। अभी ये तो जुल्म किया है लेकिन हद को पार नहीं किया। जिस दिन पार कर लेगा, हमें आपके कहने की जरूरत नहीं है, अल्लाह खुद गिरफ्त कर लेगा। बहुत बहुत। एक हद का मुकर्रर है। जालिम जब उस हद को पार कर जाता है तो अल्लाह ताला उसके जुल्म की रस्सी में उसे खुद बांध देता है। नमरूद बन गया, कारून बन गया, शद्दाद बन गया, हमाद बन गया, अबू जहल बन गया, अबू लहब बन गया। अबू लहब अपने गठरी के रस्सिये में उसको फांसी लग गई, जिसमें लकड़ी बांध के जंगल से लाता था, उसी की रस्सी में उसको फांसी लग गई। और उसके बीवी को लग गई, उम्मे जमील को। और वो कांटा लेके आ रही थी, इस रास्ते में बिछा देंगे, सरकार जाएंगे तो उनको चुभ जाएगा। दूसरे के लिए कांटा लेके आ रही थी, खुद ही उसी रस्सी में उसका गर्दन पड़ गया और मर गई। तरफ कोई बचाने वाला नहीं आया। तो मेरे दोस्तों, पता ये चला कि आज नाशुक्री से हट जाओ। और अगर बुढ़ापे में जवानों के ऊपर फर्ज है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे। बुढ़ापे में दोनों में से कोई एक पा जाओ तो उसकी कदर करो। लेकिन माँ बाप के ऊपर भी औलाद के हुकूक हैं। उसके हुकूक ये हैं कि कद्र करने वाली औलाद कौन बनाएगा? आपको बनाना होगा। उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी देख रेख आप इस्लामी तरीके से, इस्लामी आईना उसके सामने रखो, तब तो वाह, यानी मंजिले वालिदैन वो समझेगा। पहले वैसा तो बनाओ। अगर चाहते हो कि बेटा मेरी खिदमत करे तो बेटा को दीनदार बनाओ, बेटा को तालीम दो, बेटा को ऐसा बनाओ, तब जाकर बेटा आपकी तालीम ताज़ीम करेगा। जब उसे मालूम ही नहीं तो ताज़ीम कैसे करेगा? तो आपको ऐसा बनाना होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात को पैदा फरमाया। अब जरा देखें, आज मुसलमानों के यहाँ
कौन ऐसा घर है जिसके घर में एक औरत के पास 10 सूट ना हो? जी कीमती 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 सूट होंगे। अभी शादी है ना, रिश्तेदार की औरतें आएंगी, देखिएगा एक से एक कीमती सूट पहन के आ रही हैं। लेकिन एक अफसोस है मेरे दिल में, तो अफसोस ये है कि किसी औरत के पास तो 15 सूट, 20 सूट, 10 सूट, लेकिन उसमें से एक भी सूट ऐसा नहीं कि जिसको पहन के वो अपने रब की बारगाह में हाजिर हो सके। जी बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। वो अपने रब की बारगाह में हाजिर हो सके, यानी नमाज के लिए। नमाज के लिए शर्त ये है कि ऐसा दवीज दुपट्टा मोटा हो कि उसके बाल ना नजर आए, उसके बाल नजर ना आए। लेकिन 20 सूट कीमती हैं और कोई दुपट्टा ऐसा नहीं कि जिससे बाल नजर ना आए, आस्तीन यहाँ तक। क्या ऐसे आस्तीन पहन के रब की बारगाह में जाएगी? अल्लाह की पनाह, 20 जोड़े कपड़े और एक सूट ऐसा नहीं कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के काबिल हो। 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रहमत में चल पड़े। ये जवानों के पास न जाने कितने सूट होंगे, लेकिन उसमें से एक भी सूट ऐसा नहीं कि जिससे दिल जमाई के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा कर सके। जो इनका जिन्स पैंट है वो हकीकत में न रुकू कर पाएगा, न सजदा कर पाएगा, न उस तरह बैठ पाएगा जिस तरह का लिबास है। बता तेरी जिंदगी पर क्या कहा जाए, तुम्हारी जिंदगी का धूप है जो इतने लिबास कीमती रखकर अल्लाह के सामने अल्लाह के हुजूर हाजिर होने के लिए कोई ऐसा लिबास तेरे पास नहीं है कि जिसको पहन कर तू अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए। ये रोने का मकाम नहीं है, खाली दुआ मांग ले। एक बकरी किसी की खो जाए, 100 का नोट गिर जाए, तो जहाँ जहाँ गए 10 मरतबा जाएंगे। यहाँ भी आया था, यहाँ भी हो, यहाँ और घरे में बीवी कहेगी याद करा कहाँ कहाँ गए है, याद करा। मैंने कहता हूँ 100 का नोट गिर गया तो न तलाशो, तलाशो। बकरी खो गई है तो न ढूंढो, ढूंढो। हम यहाँ तक चले जाएंगे ढूंढने। अब बुढ़िया के नारा था, इधर बकरी आई है, ढूंढिए। लेकिन एक सवाल है मुसलमान आपसे कि आप ईद में दुआ मांगी, ईदगाह में पहुंच गए, बकरीद की नमाज पढ़ी तो ईदगाह में दुआ मांगी, पर हर हफ्ते में जुमा में दुआ मांगी, शबे बारात की रात जाग के दुआ मांगी, शबे कद्र में दुआ मांगी, अगर नमाजी है तो फज्र में दुआ मांगी, ज़ोहर में दुआ मांगी, अस्र में दुआ मांगी, मगरिब में दुआ मांगी, ऐशा में दुआ मांगी, मज़ार पर हाजिर हुए दुआ मांगी, फातिहे में बैठकर दुआ मांगी, मिलाद में बैठकर दुआ मांगी। और जो आपने मांगी क्या वो चीज मिली? मिली नहीं। बकरी खो जाए तो 10 गांव ढूंढो और दुआ खो गई। अगर वो पहुंच जाती तो जो चीज मैंने मांगा था वो मिल जाती, तो समझते कि पहुंच गई। अगर नहीं मिली तो दुआ पहुंची नहीं, कहीं भटक गई। अब उस दुआ को ढूंढो, तलाशो, कहाँ गई मेरी दुआ ईद वाली, कहाँ गई मेरी दुआ बकरीद वाली, कहाँ गई मेरी दुआ जुमा वाली, कहाँ गई मेरी दुआ शबे बारात वाली, कहाँ गई मेरी दुआ शबे कद्र वाली, कहाँ गई मेरी दुआ फातिहे वाली, कहाँ गई मेरी दुआ मदार वाली, कहाँ गई मेरी दुआ मिलाद वाली। कौन ढूंढेगा? ढूंढो। एक दुआ तो अल्लाह कबूल कर लेता है, तो या तो फौरन का फरमा देता है या मशर के लिए रख देता है, तो तशक्की हो जाती है। अगर रख दिया इस पाक में तो तशक्की हो जाती है। यहाँ तो तशक्की भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, चैन भी नहीं है, करार भी नहीं है, इस्तिकामत भी नहीं है, सब्र भी नहीं है, शुक्र भी नहीं है। तो पता ये चला ना अता किया ना उसको इश्ताक किया, बल्कि दुआ गई तो कहाँ गई, तो उसको आप क्या ढूंढेंगे? मैं बताता हूँ दुआ गई कहाँ गई, कहीं गई नहीं है। अल्लाह ने हमारी दुआ को गुनाह के सामत की बुनियाद पर मेरे मुंह पर मार दिया, हमारी तरफ पलट दिया। अब तो हमें मर जानी चाहिए।
اور اب اگر ڈی ایم سے ملنا ہو تو ایک وقت ہے 10 بجے اٹھیے، پھر اگر 10 بجے کے بعد 11 بجے گئے کال لنچ میں، 12 بجے گئے تو آرام کر رہے ہیں، وقت ہے۔ بینک میں اپنا پیسہ رکھے اور لانے جاؤ تو 10 بجے سے پہلے نہیں ملے گا۔ آپ پاگل ہو گیا، 8 بجے آ گیا، تمہیں معلوم نہیں 10 بجے بینک کھلتا ہے نا؟ سب کا ایک وقت ہے، غور کیجیے گا، سب کا وقت ہے۔ نیتا سے ملنا ہے تو وقت ہے، پردھان سے ملنا ہے تو وقت ہے۔ صبح صبح اٹھ کر کے کسی کے دروازے پر چلے آئے، صبح صبح آ گیا، نہ ابھی منہ دھلاؤں نہ ابھی داتن کیا آ گیا، کیا کرنا؟ ناشتے پر بیٹھا ہے، 2-4 اور لوگ آئے، کہا آ جاؤ، ابھی کچھ قریبی لوگ آئے گا، ابھی نہیں سنی جائے گی کیا لانا، پیش کار باڈی گارڈ آگے قریب نہیں جانے دے گا۔ لیکن واہ میرا رب، واہ میرا مولا، کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ رات کے 2 بجے چاہے تم امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے رکشہ چالک ہو، چاہے پھٹا پہنے ہو، چاہے بھوکا لیٹا ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے کالا ہو، چاہے موٹا ہو، چاہے دبلا ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، ناک کٹی ہو، آنکھ اندھی ہو، پاؤں کٹا ہو، ہاتھ کٹا ہو، سماج بیچنا نہ دیتا ہو، اللہ نے ٹائم مقرر نہیں کیا۔ اے میرے بندو، رات میں ہو 2 بجے 3 بجے 4 بجے، صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، بھور کا وقت ہو، جب تیری مرضی چاہے، جب طبیعت نہ چلے تب تو مجھے پکارنا، جب من چاہے تب آواز دینا، جب طبیعت چاہے تب پکارنا۔ کوئی وقت مقرر ہے؟ آواز آتی ہے ابھی انبیاء مانگ رہے تم نہیں مانگنا، ابھی انبیاء کی دعا ہو رہی ہے تم نہیں مانگنا، ابھی اولیاء کی دعا ہو رہی ہے اس وقت میں مت مانگنا۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں کہ جس میں صدائے انبیاء نہ جاتی ہو، صدائے اولیاء نہ جاتی ہو، اور اسی وقت ہم بھی صدا دے رہے ہیں تو یہ بھی سن رہا ہے مولا، اور کہہ رہا ہے ماں تم ایک مرتبہ محبت سے زمین پر کہے گا اے میرے رب، تو میں 10 مرتبہ کہوں گا یا ودی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ ماں کیا مانگتا ہے، کاہے کو یاد کیا ہے، کون پریشانی آئی ہے؟ ایسا رب جو خالق کل ہے، مالک کل ہے، رازق ہے، وہی دینے والا ہے، اس کو پکارنے کی فرصت نہیں، اس کا احسان یاد نہیں، اس کی بندگی یاد نہیں۔ اور ایک کوئی تمہارے ساتھ ہلکا احسان کر دے، ہینڈ پائپ لگا دے تو زبان تعریف سے تھکے نا، سانسد بلا کے بغل میں بیٹھا دے تو پھولے نہ سماؤ۔ اور وہ رب جس نے جس بارگاہ میں سرکار محمد الرسول اللہ کو بلایا، جس بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم کو بلایا، جس بندگی میں حضرت عیسیٰ کو بلایا، جس بندگی میں حضرت صالح کو بلایا، جس بندگی میں حضرت زکریا کو بلایا، یہ رب کا احسان ہے کہ اسی بندگی میں ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے۔ نماز میرے پیغمبر پڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر ادا کی تو ہم گنہگاروں کو بھی کہا مولا کہ آپ بھی نماز پڑھ لے، جو سجدہ میرے پیغمبر نے کیا ہے وہی سجدہ تو کر لے، جو بندگی پیغمبر نے کی ہے وہی بندگی تو کر لے۔ آج تمہیں پھولے نہیں سمانی چاہیے، جو مقام جس جگہ پر مولا نے جس بندگی میں اپنے پیغمبر کو بلایا ہے اسی بندگی میں ہم گنہگار کو بھی دعوت دے دیا ہے۔ موقع دے دیا تب بھاگ رہے ہو؟ بتاؤ، اور رب کا فضل اور اتنا گناہ کرنے کے بعد اگر کسی دن خیال آ جائے، خیال آ جائے، بھٹکا ہوا انسان اگر رب کو پکار لے، برسہ برس کے گنہگار کو اللہ بخش اپنا نیک بندہ بنا لیتا ہے، اپنا نیک بندہ بنا لیتا ہے۔ آپ کو قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، وہ یاد یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ کہا ہے اس کا ترجمہ فرشتوں کی طرف سے، کہ فرشتے کہتے ہیں اے لوگو ہم تمہارے دوست ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے قریب ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے مددگار ہیں،
یہ 3 معنی اس کے بنتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں فرشتوں نے اگر کہا ہم تمہارے دوست، تو روح نکالنے جو آتے ہیں ان کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ بھی تو فرشتے ہیں. تو اگر وہ میرے دوست ہو گئے تو سختی سے روح نکالیں گے؟ دوست کی روح نکالنا کتنی نرمی برتی، فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر ہمارے مددگار فرشتے، تو قبر میں نکیر آئیں گے سوال و جواب کرنے. تو مددگار جو ہیں، مددگار جو ہمارے ہیں، امتحان گاہ میں کوئی ماسٹر اگر میرا مددگار ہو تو سوال پھنسے تو میں فکر ہوگی کہ میرا مددگار ماسٹر یہاں موجود ہے. آزادی کے ساتھ کوئی فکر ہوگی ہم تمہارے قریب ہیں. یہ مسئلہ پھنس گیا، یہ مسئلہ. اے مولا کلام تیرا ہے جو فرشتوں کی طرف سے وکالت کر رہا ہے، لیکن میں بھی اپنی وکالت اپنی طرف سے تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں. 2 باتیں تو سمجھ میں آ گئی، مددگار اور دوست. لیکن تیسرا لفظ جو ہے ہم تمہارے قریب ہیں، تو سارے فرشتے کیسے قریب ہیں؟ کہاں جتنے فرشتے ہیں سب تمہارے قریب ہیں. میں نے کہا جو زمین پر ہو وہ قریب ہو سکتے ہیں، جو ہمارے کاندھے پر قیامت کاتبین ہے وہ قریب ہیں. لیکن مولا جو تمام فرشتوں کا سردار جبریل ہے وہ تو مقام سدرا پر ہے، وہ ہمارے قریب کیسے ہے؟ وہ بھی تیرے قریب. میں نے کہا مولا زمین سے آسمان کی دوری 500 برس کرا. پہلے آسمان ہر جگہ کا ختم کریں. پہلے آسمان کی موٹائی 500 برس کرا، پہلے اور دوسرے کے بیچ کی دوری 500 برس، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 برس کرا. اسی طرح 7 آسمان اور 7 کا خلا، اور 7 آسمان کے اوپر 500 برس کے راہ پر مقام سدرا، وہاں جبریل. اگر آسمانے سے پہلے آسمان سے مدد کرنے آئے تو 500 سال. ہماری عمر 70-75، یہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے تو ہم مر بھی جائیں گے، ہم گل بھی جائیں گے، تو یہ 500 برس کے بعد آئیں گے. ہمارا نہ ہماری نہ ہڈی رہے گی نہ گوشت نہ گوشت. یہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے، قریب ہونے آئیں گے، تب یہ عالم ہوگا. تب حضرت جبریل کہتے ہیں صدر عالم اب سن، میرے قریب ہونے پر تمہیں شک ہے؟ میں نے کہا شک تو نہیں ہے، لیکن شک کو دفع کرنا چاہتا ہوں، مٹانا چاہتا ہوں. کہا تو سن. میں سناتا ہوں سن. باپ نے بیٹے کا ہاتھ باندھا، پاؤں باندھا، آنکھ پر پٹی باندھی، جگہ مینا ہے، زمین پر لٹا دیا. باپ ہاتھ میں تیز دھار والی چھری لی، بیٹے کے گلے پر رکھ دیا. ذبح کرنے کا ارادہ ہے. میں سدرا پر تھا، جو تم کو شک ہے میں سدرا پر تھا، اور چھری بیٹے کے گلے پر ہے. اگر وہاں کوئی ذبح کر رہا ہو ہاں تو ایک بار آگے ایک بار پیچھے کام ہو جائے گا، لیکن وہ سدرا پر ہے. کہا میں سدرا پر تھا، چھری حلق پر. اللہ کا حکم ہوا جبریل ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ جنت جاؤ، پہلے میڈھا لو، مینا پہنچو، اسماعیل کو اٹھاؤ، میڈھا لٹا دو، چھری چلے گی، اسماعیل بچ جائیں گے، میڈھا ذبح ہو جائے گا. میں سدرا پر تھا، حکم ہوا اللہ کا، جنت میں گیا اور فوراً لے کے لوٹا نہیں. جنت میں گیا تو اسماعیل کا فدیہ بننا ہے. تو تمام میڈھوں میں جو سب سے خوبصورت ہو، جو سب سے حسین ہو، جو سب سے توانا ہو، جو سب سے تندرست ہو، جو سب سے اچھا ہو، میں نے اس کو ڈھونڈا، پھر میڈھا لیا، جنت سے چلا، مینا میں پہنچا. ابھی چھری چلی ہی نہیں کہ میں اسماعیل کو اٹھایا اور میڈھا کو لٹا دیا. چھری چلی، اسماعیل کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں اور سامنے میڈھا ذبح ہو گیا. کیا ہے تیزی؟ سپر فاسٹ کا نام میں نے سنا تھا. جہاز کے بارے میں لوگوں نے کہا 4 گھنٹہ میں سعودی عربیہ جدہ پہنچا دیتے.
اب جہاز کو بھی پسینہ آ گیا، نہیں آ گیا؟ اگر اس تیزی کو ہم سوچے تو ذہن کا ذہن پھٹ جائے گا، جی بالکل، دماغ کا دماغ پھٹ جائے گا، سائنس گھٹنے ٹیک دیں۔ اللہ اکبر! کہاں سنو، بھائیوں نے ایک بھائی کو رسی میں باندھا، کنعان کا جنگل ہے، اندھیرا کنواں ہے، اور بھائیوں نے مل کر 11 بھائیوں نے انہیں گرایا، آدھے کنویں میں پہنچا کے رسی کاٹ دی۔ کہاں پہنچا کے؟ آدھے کنویں میں پہنچا کے رسی کاٹ دی۔ کتنا جلدی گرے گا پانی میں؟ آدھا کنواں میں تو گیا ہے، اب آدھے کنواں کا سفر باقی ہے، کاٹ دی۔ جبریل کہتے ہیں میں سدرا پر تھا۔ کہاں تھا؟ سدرا پر تھا۔ اللہ کا حکم ہے جبریل میرا یوسف پانی تک نہ پہنچنے پائے کہ تو پہنچ کے اپنے پر پر لے لے۔ آدھی رسی کٹی، آدھے کنویں میں جا کر میں چلا، آپ پانی تک نہیں پہنچے کہ میں پہنچ کے اپنے پر پر لے لیا۔ سبحان اللہ، واہ رے اسپیڈ، کیا بات ہے، واہ رے تیزی! کہا اور سنو، میدان احد میں پتھر کے ٹکڑے دندان مبارک پر لگے آقا کے، اور دندان شریف شہید ہو گیا، اور خون پاک دہنے پاک سے قطرہ چل چکا۔ آپ زمین پر کھڑے ہو جائیے اور منہ سے خون گرے تو کتنا وقت لگے گا زمین پر گرنے میں؟ چل چکا، میں سدرا پر تھا۔ جب خون کا قطرہ ٹپکا تو اللہ نے حکم دیا جبریل میرے محبوب کا خون ہے، زمین پر گرنے نہ پائے، جاؤ اپنے پر پر لے لو۔ ابھی خون زمین پر نہیں گیا کہ میں آ کر خون پاک کو پڑے پاک پر لے لیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، واہ رے تیزی! اب یہاں پر ایک ذہن صاف کر دیں کہ جبریل کی تیزی کو دیکھ کر ہر تیزی کی تیزی نکل گئی، کیا بات، ہر تیزی کی تیزی نکل گئی، دماغ پھٹ گیا۔ لیکن جبریل ہیں کون؟ میرے مصطفیٰ کے در کے خادم۔ ہائے ہائے، بہت خوب، بہت خوب، کی پر جب تیزی کی تیزی فلافل آئے، بے شک، اس کی موت ہو جائے، گلا گھٹ جائے، جنازہ تڑپنے لگے، تو جبریل میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ کے غلام خادم، اب یہاں پر کہنے دیا جائے کہ جب خادم کے اسپیچ کا یہ عالم ہے تو خادم کے آقا مصطفیٰ کے اسپیچ کا عالم کیا ہوگا؟ بہت خوب، سبحان اللہ، الحمدللہ، میرے جبریل کے نبی کے اسپیچ کا عالم